السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک نالج اینڈ اسٹوریز میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دعوت دی تو ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے جب عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں آج محمد کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے عمر فاروق کی بات سن کر کہا، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب نعیم بن عبداللہ کی یہ بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ کہتے ہوئے اپنے بہنوئی کے منہ پر تماچا دے مارا۔ فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے دیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی کریم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور ان کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس دے دوں گا۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا، اس صفحات کو کوئی ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگ گئے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت خباب بن الارت جو کہ گھر میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی نبی کریم کو دعا فرماتے ہوئے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ نے نبی کریم کی دعا قبول فرمائی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الارت
سے کہنے لگے مجھے اسی وقت نبی کریم کی خدمت میں لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی صفا کی نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق دار ارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب آپ کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت نبی کریم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ جب دار ارقم میں داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا، جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔